الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقرضوا اللہ قرضا حسنا وقال تعالی فی موضع آخر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب ندوی حقی دام برکاتہم، جو ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور بہت لائق اور فائق کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، مولانا کی کئی کتابیں نصاب میں داخل ہیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، وہ تشریف لائے تھے تو یہ ہوا کہ مولانا کا اس سے پہلے جامع مسجد میں بیان ہو چکا تھا پچھلے سفر پہ، تو ہوا کہ گاؤں والی مسجد میں جو ہے کچھ مولانا سے استفادہ لوگ کریں اور اوپر والا بھی مائک چالو ہو جاتا ہے تو آبادی میں ہے، خواتین بھی سن لیتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں مولانا ندیم صاحب سے گفتگو ہوئی تو مولانا نے کہا کہ ہاں مسجد کا کچھ کام بھی ہو رہا ہے تو اس کے سلسلے میں بھی لوگوں کو کچھ بیدار کر دیا جائے، تو اسی تعلق سے پروگرام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت قیمتی خطابات ابھی آپ کو مفتی محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم کے، مولانا مفتی سلمان صاحب کے آپ سنیں گے۔ میں انشاءاللہ 10-15 منٹ میں کچھ عرض کر دے رہا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر یعنی جہاں پر اپنا آدمی خود جو ہے اپنے ذات کا، اپنے نفس کا خیال کرے، وہیں اسلام کے اندر دوسروں کا بھی جو ہے خیال کرنے کا حکم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کار خیر ہیں اس کے کرنے کا حکم ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب راجہ رجواڑوں کا دور تھا، خاص طور سے زمانے جاہلیت کے اندر، تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ جب کوئی ملک جو ہے لوگ فتح کرتے تھے تو خاص طور سے وہاں دو چیزیں بہت اچھی بنائی جاتی تھیں۔ ایک تو بادشاہ کا محل بہت شاندار بنایا جاتا تھا، اور دوسری چیز جو بنائی جاتی تھی، جو وہاں کا پروہت اور پجاری ہوتا تھا، اس کی کٹیا جو ہے، اس کی عبادت گاہ یہ بہت جو ہے شاندار طریقے سے بنائی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام کا دور آیا اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوئی اور اس کے اندر زیادہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے اس کو جو ہے ان دو سسٹم کو جو ہے بدل کر، جب اسلامی کہیں ملک جو ہے فتح ہوتا تھا اور جو ہے اسلامی ریاست قائم ہوتی تھی، تشکیل ہوتی تھی، تو وہاں دو چیز بہت اہم بنائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے عبادت کے لیے عبادت گاہ یعنی مسجد کی تعمیر ہوتی تھی، اور مسجد کے اندر جو پریکٹیکل ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے مسجد کے اندر، جو عبادت ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے مدرسہ قائم ہوتا تھا۔ تو وہاں جو ہے بادشاہ کا محل شاندار بنتا تھا، اور دوسری چیز یعنی جو پروہت ہوتا تھا اس کی کٹیاں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اپنے یہاں کا نظام اور سسٹم شروع ہوتا تھا تو دو چیزیں اہم بنتی تھی، ایک مدرسہ اور دوسرے مسجد۔ تو یہ جو ہے اسلام نے جو ہے، اور خاص طور سے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور ہم کو دیا۔ قرآن پاک کے اندر 6 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا حکم ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پورے قرآن میں 6 آیتیں ہیں جس میں قرضا حسنا کا تذکرہ ہے۔ 6 آیتیں ہیں لیکن تذکرہ اس میں ایک آیت میں کہیں 2 بار کہیں 3 بار، آیت 6 ہے لیکن قرض حسن کا جملہ 12 بار آیا ہے پورے قرآن پاک کے اندر۔ آیتیں 6 ہی ہیں لیکن ایک ہی آیت میں ریپیٹ ہو گیا قرض حسن۔ چنانچہ قرض حسن کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، قرضہ کے معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ آدمی کا جو مال ہے، جو پیسہ ہے، جو دولت ہے، اس میں سے کچھ کاٹ کے، کچھ بچا کے اللہ کے راستے میں دے دے، اسی کو جو ہے قرض کہتے ہیں۔ تو قرض حسنہ کے معنی نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر 6 آیتوں کے اندر آیا ہے، اور وہ 12 بار آیا ہے، یعنی ہر آیت کے اندر تقریباً 2 بار آیا ہے۔
تو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے راستے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور تم اس دنیا سے جانے لگو، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور دین کے جو کام ہیں وہاں اپنے مال کو اور اپنی دولت کو لگاؤ۔ چنانچہ مولانا نے کہا کہ مینار ماشاءاللہ مسجد کا لگا، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو مینار کے بارے میں، مینار کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو مینار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کے اندر مینار نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسجد ایک گھر اور کمرے کی شکل میں ہوتی تھی۔ مینار جو سب سے پہلے بنوایا اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوحۃ الجندل نام ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مینار بنوایا۔ اور آج کے دور میں سب سے جو بڑا جو ہے مینار ہے وہ مراکش کے اندر 210 فٹ کا سب سے بڑا مینار آج دنیا کے اندر مراکش کے اندر ہے۔ لیکن ایک اور مینار بن رہا ہے جو ایران کے اندر 320 فٹ جس کی لمبائی ہے۔ چنانچہ مینار جو اسلام کے اندر آیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ اس کے بعد میناروں کی جو بھرمار لگی ہے وہ بنی امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مینار کی کثرت ہونی شروع ہوگی، اور عبادت گاہ اور مسجدوں کا شعار سمجھا جانے لگا مینار۔ تو کچھ چیزیں اسلام کی شعار ہیں اور علامت ہیں، جیسے داڑھی رکھنا، یہ اسلام کی علامت ہے اور شعار ہے۔ اگر آپ کے پاس داڑھی ہے تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان ہے، قاعدے والی داڑھی ہے، ورنہ بے قاعدے والی بھی داڑھی چل رہی ہے کہ یعنی کہیں بہت لمبی ہے، کہیں بہت چھوٹی ہے، کہیں کسی طرح کی ہے۔ تو اگر قاعدے والی داڑھی ہے تو سمجھیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعار میں سے ہے یہ مینار ہے، مینار بھی اسلام کا شعار ہے۔ اور ایک جگہ دیکھا میں نے کہ اسلام کا جو ہے مینار مینار نور ہے، یعنی اسلام کی ایک روشنی ہے، گویا کہ اسلام کی جس طریقے سے روشنی سے، بلب سے آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح مینار سے آدمی جو ہے اور مسلمان یا کوئی بھی ہو پہچانتا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے اور عبادت خانہ ہے۔ تو مینار جو ہے اسلام کا شعار ہے۔ ہم کو جو ہے جو شاعر ہیں اس میں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے جو ہماری علامات ہیں۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر کریے آپ دور دراز کا، لیکن کہیں مینار وغیرہ دکھ جاتا ہے تو قلبی طور پہ بہت تسلی ہوتی ہے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، لیکن تسلی ہوتی ہے کہ یہاں جو ہے یہاں اپنے لوگ ہیں۔ تو یہ سب جو شعار ہیں اس سے ہماری جو ہے قلبی بھی سکون ملتا ہے اور ذہنی بھی ہم کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر صبح میں 2 فرشتے جو ہے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اور جو روک روک کر رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کے مال کو ہلاک کر دے اور برباد کر دے۔ بخیلی پر ایک واقعہ جو ہے یاد آیا کہ ایک جو ہے آدمی بخیل تھا اور اس کی عورت، اس کو عورت جو ملی وہ بھی ایک دم بالکل بخیلہ ہی تھی۔ چنانچہ ایک دن یہ سفر پہ جا رہا تھا اور گھر پہ جو ہے چراغ جو ہے بجھانا بھول گیا۔ یہ جو ہے چلا گیا بہت آگے، جب 1.5-2 کلومیٹر چلا گیا، پیدل جا رہا تھا، تو لوگوں نے اس کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں چراغ جلائے ہیں کہ نہیں جلائے ہیں۔ گھر واپس آیا، دروازہ پیٹ رہا، اپنی بیوی سے کہہ رہا کھولو دروازہ، کہا نہیں کھولیں گے، کیا بات ہے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا تو چراغ بجھانا بھول گیا تھا، چراغ بجھائے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو چراغ بجھا دیا، لیکن تم اپنے چپل کی حالت بتاؤ۔
1.5 کلومیٹر سے پھر واپس آ رہے ہو، پھر گھس گیا ہوگا، تو اپنے چپل کی حالت تم بتاؤ کہ میں نے. تو اس نے کہا، بہت کنجوس تھا اور بہت ذہین تھا، کہا کہ نہیں، جب واپس ہونے لگے کہ پتہ نہیں چراغ بجھا کیا ہے کہ نہیں، جب واپس ہونے لگا ہوں تو چپل کو ہاتھ میں لے لیا ہوں، پہن کے نہیں آ رہا ہوں، چپل کو ہاتھ میں لے کے گھسنے کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے میرا چپل سلامت ہے، تو کم سے کم دروازہ کھول دو. کہا نہیں، دروازہ تو نہیں کھولیں گے، بار بار پٹکن جو ہے، دروازہ جو ہے جب کھلے گا بند ہوگا تو اس سے جو ہے اس میں درار آتی ہے، دروازہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو ہم کھولے ہولیں گے نہیں، بجھا دیے، جاؤ تم آگے جاؤ. اب 1.5 کلومیٹر آگے پہنچ کے تبھی چپل پہننا. تو اس طرح سے اسلام کے اندر بخل اور کنجوسی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو ہے دینے کا تصور پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دائنا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، یہ لینے والے ہاتھ سے، نیچے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے بہتر ہے. چنانچہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا جو تصور ہے، یہی تصور ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دینے والے ہو جائیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں بھی دین کے تقاضے ہوں، ہم اس میں سے اپنی محنت کی کمائی اور جو بہت محنت اور مشقت سے کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. یہاں بھی مسجد کا کام ہو رہا، پلاسٹر ہو رہا، مینار کا کچھ پیسہ باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں توجہ کریں. ابھی ہو جائے تو ابھی کچھ کر دیں یا لکھا دیں، یا پھر جو ہے بعد میں جب بھی آپ کو جو ہے موقع ملے تو اس میں جو ہے تعاون کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.